اور پھر سفاری جو ہے وہاں پر پی ایم مودی گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ایلیفینٹ کی سواری بھی کی ہے. مودی جی یہاں کا انوگریشن کر رہے ہیں، کبھی یہ سڑک بن رہی ہے، کبھی یہ برج بن رہا ہے، کبھی یہ وندے بھارت ٹرین لانچ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. مطلب انڈیا میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور دوستوں یہ جو جیت کی عادت ہے نا، دس ہیبٹ آف وننگ، یہ اب انڈینز کے خون میں چلی گئی. ایک بار پھر پروموٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یقیناً اس کے بعد ان کو اینیمل رائٹس اور اس کے اوپر بھی کچھ کام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ایسا لانا چاہیے جس سے سعودی عربیہ نے 5 پاکستانیوں کو پھانسی دی قتل کے کیس میں. اور کچھ دن پہلے کی خبر تھی اسلامی کنٹری قطر جس میں 8 انڈین ایکس نیوی آفیسر جو تھے موجود تھے اور انہوں نے وہ بھی جو تھا وہ سزائے موت کا ان کو آرڈر ہو چکا تھا. انڈیا انہیں باعزت واپس لے کے بھارت تو اس وقت اکنامکلی بڑی زبردست ترقی کر رہا ہے نا جی. 3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ تیسری بار اگر منتخب ہو گئے تو آپ بھارت کو تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بنا دیں گے. چلیے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اکنامکلی رائز کر رہے ہیں. کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کو بھیک تو ضرور دیتے ہیں، ان کے لیے کھجوریں تو ان کے پاس ضرور موجود ہیں، مگر وہ انویسٹمنٹ ساری بھارت میں کر رہے ہیں چونکہ بھارت میں اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ سمجھتے ہیں. یہ دو انتہاؤں گھرا ہوا ملک، پھر اسلامیہ بھی ہے، پھر وائز بھی ہیں، پھر بھاشن بھی ہیں، پھر لیکچر بھی ہیں، پھر تبلیغیں بھی ہیں، ننگے چٹے تعدادات، اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہ دیکھیے ایک بار پھر سفاری جو ہے وہاں پر پی ایم مودی گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ایلیفینٹ کی سواری بھی کی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس جگہ کا نام کازرنگا ایسا کر کے کچھ نام ہے، کازرنگا. خیر تو مودی جی گئے، اس سے پہلے بھی مودی جی سفاری اس قسم کے وزٹس کرتے رہے ہیں، ان کی پکچرز آتی رہی ہیں اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایلیفینٹ کی کے اوپر مطلب سواری کر رہے ہیں اور ایک بار پھر پروموٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یقیناً اس کے بعد ان کو اینیمل رائٹس اور اس کے اوپر بھی کچھ کام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ایسا لانا چاہیے جس سے جو اینیملز ہیں ان کی جان کو بچایا جا سکے اور ان کے لیے بہتر کام کیا جا سکے. چلے انسانوں کے لیے تو کر ہی رہے لیکن اینیملز کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کام جو ہے میرا خیال ہے کہ پی ایم مودی یقیناً کریں گے کیونکہ کافی شوقین لگتے ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد ان کی اسی قسم کی پکچرز آتی ہیں کہ وہ کہیں سفاری میں گئے ہیں اور اسی طرح کا سوٹ پہنا ہے انہوں نے اور وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں، جیپ میں ہیں، تو کبھی ہاتھی کی سواری تو کبھی گھوڑے کی سواری اور کبھی یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر پرائم منسٹر مودی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے رہے ہیں. مسلم ممالک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اسلام ان کے ہاں ثانوی اہمیت رکھتا ہے. یہ سچے اسلام والی یہ سارے اسباق جو ہیں، یہ امت والے اسباق صرف پاکستان کے مطالعہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ورنہ ہم ان سے جب یہی سوال کرتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحد پہ ادھر سے ایک افغانی مارا جائے اور ایک پاکستانی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، تو اس میں سے کیا یہ جنت میں جا کر ایک دوسرے سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا ایسے لوگوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا کہ دونوں طرف مسلمان تھے تو جنت میں کون جا رہا ہے. تو اس طرح والی ساری چیزیں جتنے ممالک ہیں، مثلا جو گلف کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے افغانستان کی بات کی، ایران کے ساتھ بھی جو ہمارے ریسنٹلی تعلقات نظر آ رہے ہیں، ایک تو وہ انٹرنیشنل فارم پہ ہمیں جو سا وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ فائن کریں گے اگر گیس پائپ لائن پروجیکٹ پورا نہ کیا. دوسرے نمبر پہ کبھی اٹیک کی خبر آتی ہے. تو اس میں بھی اچھا مسلم کون سا ہے، سچا مسلم کون سا ہے، جھوٹا مسلم کون سا ہے، جنت والا کون سا ہے، دوزخ والا کون سا ہے؟ یہ جنت جہنم حوریں اور 170 فٹ والی حوریں اور شہادتیں، یہ سارے پاکستان کے مداریوں والے کھیل ہیں. یہ باقی مسلم ممالک میں نہیں پائے جاتے. ان کا تہذیبی درجہ، ان کا شعوری درجہ ہم سے بہت بہتر ہے. وہ بہت آگے کی دیکھتے ہیں اور بہت آگے کی سوچتے ہیں. جو گلف کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کو بھیک تو ضرور دیتے ہیں، ان کے لیے کھجوریں تو ان کے پاس ضرور موجود ہیں، مگر وہ انویسٹمنٹ ساری بھارت میں کر رہے ہیں چونکہ بھارت میں اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ سمجھتے ہیں. جس ملک میں وزیر اعظم کی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے، اسے 2-4 دن کے اندر سے اٹھا کے مسند اقتدار سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہو، اس کی ساری فیکٹریز بند کر دی جاتی ہوں، تو ایک عام آدمی وہاں پہ انویسٹ کرنے کیسے آئے گا اور کیوں کر آئے گا؟ تو اس بنیاد پہ سعودی عرب اور باقی گلف کنٹریز، امارات وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت اپنے جملہ معاملات وہ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا اپنی ترجیحات تبدیل کر رہی ہے. ایون اگر کشمیر کی بات کریں، یو اے ای کی طرف سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے کشمیر میں، انڈیا سائڈ کشمیر میں، مال آف سری نگر اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں. پاکستان میں ہمیں چندہ اور وہاں پہ انویسٹمنٹ، مطلب یہاں پہ ان کے انٹرسٹ یا یہاں پہ ان کی جو پرائورٹیز ہیں اس کی سامنے آتی ہیں. ممالک ایسے ہی کھیلتے ہیں. مثلا چائنا کو دیکھ لیں، ان کی ایک ہی فیکٹری ہے جو ایک طرف سے ہمارے لیے ہماری مقدس ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش بناتی ہے اور دوسری طرف سے اسی فیکٹری میں سے
हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं, एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग उनके आगे उनके अलाकार बने हुए उस बुनियाद पे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया तिजारत के ज़रिए से, अब प्रॉक्सीज की दुनिया, अब ममालिक आपस में लड़ा नहीं करते, अब ये लड़ाइयों की बात नहीं है, इस वक्त मुआश की जंग है। मुल्क माशी जंग एक दूसरे के साथ तो ज़रूर लड़ सकते हैं कि वो माशी तौर पे आगे हो जाएं, बाकी ममालिक का अवामी शऊर इतना बढ़ चुका है कि वो जंग की तरफ अगर कौमें जाना भी चाहें, मसलन मैं यूँ एग्जांपल दूं कि अगर अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहे तो कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। हाँ, उसे रोकने वाला सिर्फ अमरीकी अवाम का शऊर है कि अगर अमरीकी एक शहरी भी बाहर मरता है किसी जंग में, पराई जंग में, तो उसका मुहासबा कांग्रेस से किया जाता है, उसका मुहासबा सदर से किया जाता है कि एक शहरी क्यों मरा, वो जंग में नहीं झोंकने देना चाहते। सिर्फ हमारे यहाँ ये है कि गज़वा होगा, मार होगा, वो जो शेख रशीद टाइप सियासत है कि जलाओ, घेराओ, इनका पथराव मंदिर की घंटियां बजा देंगे, ये कर देंगे। तो ये घंटियां बजाने का वक्त नहीं है, अब ये ग्लोबल विलेज है। ऐसे ही अब आप घंटियां बजा के और घंटे बजा के फिर आप घंटा घर खेलते रहेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। सर, आपने गल्फ कंट्रीज की बात की कि भाई वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं और उनकी सोच हमारी सोच से फर्क है, पाकिस्तान में ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ गल्फ कंट्रीज को एक साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लें, शरी निज़ाम है वहां पे, मतलब अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शरी निज़ाम है, वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए है। क्या मतलब अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। यही अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बांग्लादेश, जिस तरीके से अफगानिस्तान, ईरान अपने तल्लुकात बेहतर कर रहा है? अफगानिस्तान की जब बात करें तो आपने बिल्कुल सीधी और सामने की मिसाल दी है कि किसी ने क्या दिया है। दुनिया ने वाक़यात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के नूरी और शमसी और बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफ़गानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, और उनको भस्म कर दिया गया। उसके